إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. سورہ نور آیت 42. ذکر کا جو مضمون چل رہا ہے اس پہ گفتگو سے پہلے کچھ اجتماعات کا اعلان کرنا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست کرنی ہے. اب تو یہ روزمرہ کا دستور بن چکا ہے اور جوں جوں اللہ کے فضل سے احمدیت ترقی کرے گی یہی سلسلہ اجتماعات کا اور جلسوں کا جاری رہتے ہوئے اتنا بڑھ جائے گا کہ میرا نہیں خیال کہ آئندہ پھر خلفاء کے لیے ممکن ہو کہ وہ خطبات میں ان سب کا ذکر کر سکیں. اس لیے جتنے دن بھی ہو سکے اچھے دن ہیں جو آج میسر ہیں جماعت کو. مجلس خدام الحمدیہ ڈھاکہ 17 دسمبر سے 24 دسمبر تک تعلیمی اور تربیتی کلاس منعقد کر رہی ہے. مجلس خدام الحمدیہ ڈھاکہ ہی نہیں بلکہ ساری مجلس عاملہ بنگلہ دیش ماشاءاللہ بہت ہی مستعد، بہت ہی بہادر اور قربانی کرنے والی مجلس ہے. اور پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ناکامی کے بعد اور انتخابات میں ذلت کی مار کے بعد علماء نے اب بنگلہ دیش کا رخ کیا ہے اور وہاں اسی طرح فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں جیسے کبھی پاکستان میں پھیلا چکے تھے. وہی مطالبے ہیں، وہی شور، وہی سازشیں. اور بنگال کی جماعت کی طرف سے بار بار دعا کی درخواستیں ملتی رہی ہیں. اللہ کے فضل سے وہ بہادر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور حکومت کو انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اسی قسم کی شرارت تم نے یہاں کی جیسی پاکستان میں کروائی گئی تھی تو ہم سارے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر بیٹھے ہیں. اور تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تھوڑے ہونے کی وجہ سے تم لوگوں سے مروب ہو جائیں گے، لیکن پھر اس کے بعد بنگلہ دیش سے ہمیشہ کے لیے امن اٹھ جائے گا. اس سے بدتر حال کو پہنچے ہوئے جس حال میں احمدیوں کے خلاف کارروائی کے نتیجہ میں پاکستان کا نقصان ہوا، پاکستان پہنچا اور اس وقت سے قوم منتشر ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے. بہت ہی دردناک حالت ہے. تو بہرحال انہوں نے سمجھا کر کھلے بندوں اشتہارات دے کر بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے، خطوط کے ذریعے بھی، لیکن خاص طور پر وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں. تمام عالمگیر جماعت احمدیہ سے درخواست ہے کہ وہ بنگلہ دیش کی جماعتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں
اور عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ احمدیت پہ جتنی ضرب پڑتی ہے ان کی طرف سے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں تو بہت ترقی دیتا ہے، لیکن عالم اسلام پر وہ ضرب پڑ جاتی ہے اور اس کے نقصانات بہت گہرے اور دیر پا ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو بابری مسجد سے ہوا، اس سے پہلے اس کا پس منظر میں احمدی مساجد جلائی گئیں، منہدم کی گئیں، برباد کیا گیا، بنگلہ دیش میں حملے ہوئے، وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت دینے کے لیے یا بات سمجھانے کے لیے اپنی خاموش زبان میں جاری رہتا ہے۔ ایک بدی کے پھل لاتی ہے اور ایک غلط حرکت کے نتیجے میں اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 9 نشانات حضرت موسیٰ نے پے در پے ان کو دکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر دفعہ کچھ تھوڑا سا گمان ہوتا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر وہی پرانی باتیں، پھر وہی حرکتیں، یہاں تک کہ وہ ساری قوم خدا کے حضور غرق ہو گئی۔ یعنی وہ جو غرق ہوئے وہ بھی، اور جو دوسرے بچے تھے وہ بھی خدا کے نزدیک غرق ہو چکے تھے۔ تو اس لیے قوموں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، عبرت کی آنکھیں خدا تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی ہے جو بصیرت عطا فرماتا ہے، ورنہ خالی آنکھیں تو کچھ نہیں دیکھتی۔ وہ سب کچھ بنگلہ دیش میں پھر کروایا جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی کروایا جا رہا ہے جو پاکستان میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے خصوصیت سے دعا میں یاد رکھیں بنگلہ دیش کی جماعتوں کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال جو بھی اس کی تقدیر ظاہر ہوگی، ایک بات قطعی ہے کہ جماعت کے حق میں خیر کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یہ تو جماعت بارہا دیکھ چکی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، گزشتہ 100 سال سے زائد عرصہ کی جماعت کی تاریخ یہ بات خوب کھول چکی ہے دنیا پر کہ جتنا چھوٹا کرنے کی کوشش کرو گے اس جماعت کو، اتنی بڑی ہو کے نکلے گی۔ جتنا کمزور کرنے کی کوشش کرو گے اتنی طاقتور ہوگی۔ جتنا نام مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا یہ نام پھیلتا چلا جائے گا۔ بس یہ تو اللہ کی ایسی تقدیر ہے جس سے کوئی دنیا کی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ سنت ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی، لیکن اس رستے میں دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اللہ اذن کا مضمون خود قرآن نے فرمایا ہے، کچھ نہ کچھ دکھ تو تمہیں ضرور پہنچے گا۔ تو اگر دکھ مقدر میں ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو تقویت عطا فرمائے، حوصلہ بخشے کہ ہم اس کی رضا کی راہوں پر چلتے ہوئے جو دکھ کے کانٹے رستے میں ہیں ان کی تکلیف بھی رضائے باری کی تعالیٰ کی خاطر ہنستے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے قبول کریں، اور جو خیر ان رستوں پر آگے ہماری منتظر ہے اللہ اس خیر کو بڑھاتا رہے اور ہر قدم پر ترقی احمدیت کے قدموں کو چومتی رہے۔ تو بنگال کی جماعتوں کو بھی میں اس بارے میں مطمئن کرتا ہوں کہ جو کوشش ہے ضرور کریں، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کی تقدیر نے چاہا۔ اس فیصلے میں اگر کوئی برائی بھی ہوئی تو قطعی طور پر، یقینی طور پر اس برائی کے پیٹ سے آپ کے لیے بھلائی نکلے گی، اور اتنی نمایاں اور بڑی ہو کر وہ بھلائی آپ کو اور دنیا کو دکھائی دینے لگے گی کہ پھر وہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہوگی کہ وہ انسان کوشش کر کے دنیا کو بتائے کہ دیکھو ہم پر یہ فضل ہوئے۔ وہ فضل تو پھر خود بولتے ہیں، اپنے آپ کو خود دکھاتے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ جماعت بنگلہ دیش یہ باتیں سن کر تقویت حاصل کرے گی اور جو کوشش کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر دعاؤں میں زور لگائے گی۔ مجلس خدامت احمدیہ کینما سیرا لیون صوبائی اجتماع آج 17 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ کاسل جرمنی کی داعیان اللہ کی ایک تربیتی کلاس آج 18 دسمبر کو منعقد ہو رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کینما کا جلسہ سالانہ بھی کل 18 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔
اور فرینکفرٹ جرمنی کی نو مسلموں کی تربیتی کلاس بھی اللہ کے فضل سے 19 دسمبر کو شروع ہوگی۔ نو مسلموں کی تربیت کا جو اب نیا دور شروع ہوا ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں کہ کبھی منظم طریق پر نو مبائین یا نو مسلمین کو اپنے اندر جذب کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا اس طرح منصوبہ کے تحت پروگرام بنایا گیا ہو۔ لیکن جو جماعتیں اللہ کے فضل سے مستعد ہو چکی ہیں تو انہوں نے بہت اچھے منصوبے بنائے ہیں، بہت عمدگی سے ان پر عمل ہو رہا ہے۔ جرمنی میں تقریباً 1600 کے لگ بھگ بیعتیں ہوئی تھیں، اور اب وہ جہاں تک مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں ساری جماعت جرمنی ان کو مختلف حصوں میں بانٹ کر خاندان کر کے سنبھال چکی ہے، اور شاذ ہی کوئی ایسا بچا ہو جو اس مواخات کے فیض سے باہر رہا ہو۔ یعنی خاندانوں کے سپرد بعض خاندان کر دیے گئے ہیں، بعض کیمپ ہیں جو اس علاقے کی جماعتوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں، ان سے تعلق رکھا جا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صرف محبت سے ہی نہیں جیتا جا رہا، دین کی ٹھوس تربیت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ نمازیں سکھانا، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی روزمرہ کی دینی زندگی کے سبق دینا، اور پھر اجتماعات میں ان کے سپرد عہدے کرنا، ان کے سپرد ذمہ داریاں کر کے ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا، ان کو اسلامی طریق کے نعرے سکھانا، وہ باتیں جو دلوں میں ایک بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگر واقعات دلوں میں ہنگامہ برپا کر دیتی ہیں۔ تو وہ جب اب عربی طریق پر یا اردو کے الفاظ میں خاص مواقع پر خدا کی حمد کریں گے، خدا کا ذکر بلند کریں گے، تحلیل و تکبیر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت گہرا اور لمبا اثر پڑے گا۔ تو ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یہ سارے تربیتی اجتماعات ہر پہلو سے کامیاب رہیں، اور جو کمزوریاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے عفو کا سلوک فرمائے، اور ان کے نتیجے میں جماعت نہ صرف مستحکم ہو بلکہ آئندہ تیزی سے آگے بڑھنے کی بنیادیں قائم ہوں۔ ہر منزل جو ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور منزل کی خوشخبری دیتی ہے، لیکن وہاں بیس کیمپ مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سفر بلندیوں کی طرف ہے، اور بلندیوں کی طرف جو سفر ہوتے ہیں ان میں یہ ایک محاورہ ہے بیس کیمپ کو مضبوط بنانا۔ جتنا بیس کیمپ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ آگے بلندی کی طرف حرکت کرنے کے سامان میسر آئیں گے، کم سے کم خطرات سے انسان زیادہ سے زیادہ سفر طے کر سکتا ہے۔ تو ہم بلندیوں کی طرف چڑھنے والے ہیں۔ ہر منزل جو ہم جیتیں گے وہاں اب لازماً بیس کیمپ بنانے ہوں گے، اور ان کو جتنا مضبوط بنائیں گے اتنے ہی بلند تر چوٹی پھر آگے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں امید رکھتا ہوں اسی طرح انشاءاللہ منزل بہ منزل اب یہ قافلہ جلد بڑھے گا، جلد آگے سفر بلندی کی طرف روانہ رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ذکر کے سلسلے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور پرندے بھی صف بہ صف، یعنی ایک صف کے اوپر دوسری صف پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی عبادت کا اور تسبیح کا انداز سکھایا گیا ہے اور وہ جان چکا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ ذکر کے سلسلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ذکر پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کس طرح ذکر کرنا سکھایا۔
یہ بہت وسیع مضمون ہے، مگر جو چند احادیث میں نے منتخب کی تھیں ان میں سے جو باقی ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں امرؤ القیس کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں جس کا ذکر ہی کے مضمون سے عملاً تعلق ہے۔ اس کا ذکر اور طرح کا تھا اور مومن کا ذکر اور طرح ہوتا ہے، لیکن ذکر کا مضمون ملتا جلتا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے قفا نب کے من ذکر حبیب و منزلی بے سخت اللوا بین الدخول فہوملی، کہ اے میرے دو ساتھیوں، قفا تم ذرا ٹھہرو، نب کے من ذکر حبیب و منزلی، ہم کچھ دیر اپنے محبوب کے ذکر سے اور اس کی منزل کے ذکر سے رو نہ لیں، ذرا ٹھہرو، کچھ دیر رکو کہ ہم اس پیارا ذکر چھیڑ کر کچھ آنسو بہاتے ہیں۔ بے سخت اللوا، وہ منزل ایک ایسی جگہ واقع ہے جسے سخت اللوا کہا جاتا ہے، اور دخول اور حمل دو مقامات کے درمیان واقع ہے۔ شعراء کا عموماً یہی طریق ہے کہ جہاں جہاں محبوب کے آثار دیکھتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اور عام یادوں سے بڑھ کر ان مقامات پر محبوب کی یاد آتی ہے، اور جیسا کہ اس شعر سے ظاہر ہے کہ یاد کے ساتھ آنسو بھی بہتے ہیں۔ جہاں تک ذکر الہی کا تعلق ہے، وہاں کسی ایک منزل کا سوال نہیں جو ذکر کی طرف آپ کی توجہ پھیرے۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ جلوہ دکھا رہا ہے، اور ہر جلوہ اس شان کا ہے کہ ناممکن ہے کہ آپ کسی طرف نظر ڈالیں اور ذکر کی طرف توجہ مبذول نہ ہو۔ تو اگر امرؤ القیس کے لیے ایک منزل اس حد تک محبوب کی یاد دلاتی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر وہاں ٹھہر کر رونا چاہتا تھا، تو ہمیں تو ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، یعنی اس مومن کو یاد دلاتا ہے جس کو بصیرت ہو، اور اللہ کی محبت سے انسان کی آنکھیں اگر ہمیشہ ظاہراً تر نہ بھی رہ سکیں تو بسا اوقات دل میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دل اندر سے محبت میں پگھل کر روتا ہے، اور ظاہراً آنسو نہ بھی برس رہے ہوں تو ایک محبت کی بارش اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اور ہر اہل تجربہ یہ جانتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آنسو آنکھوں کے رستے بہیں، جو پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں ان میں دل نرم ہو کے پگھل جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اسی قسم کے نقشے کھینچے ہیں کہ بعض دفعہ دل پگھل جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ روح آستانہ الوہیت پر بہنے لگتی ہے، تو آنسو جس طرح بہتے ہیں اسی طرح دل پگھل کر آستانہ الوہیت پر بہنے لگتا ہے۔ اور یہ جو موقع ہے یہ کوئی ایک موقع نہیں، بلکہ ساری کائنات میں ہر طرف یہ مواقع پھیلے پڑے ہیں۔ صبح سے رات تک انسان جتنا بھی سوچے خدا تعالیٰ کی تسبیح اور خدا تعالیٰ کی تحمید کے بے حد بے شمار مضمون اس کی نظر کے سامنے آتے ہیں، اور ان کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ دن رات ہمتاً ہمیشہ ہر بات میں اللہ ہی کی یاد آپ کو آتی تھی، اور اللہ ہی کی یاد میں محو رہ کر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ تمام دنیا سے تعلقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے کے حوالے سے ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی محبتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں جس سے پھرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی اس سے پھر جاتی تھیں۔ گویا خدا نما وجود ان معنوں میں تھے کہ جہاں آپ کی محبت کی نظر پڑی ضرور وہاں خدا کی محبت کی نظریں پڑتی تھیں، جہاں آپ کی ناراضگی کی آنکھ
جس کو آپ نے ناراضگی کی آنکھ سے دیکھا، خدا کی ناراضگی کی آنکھ بھی اسے اسی طرح دیکھتی تھی۔ اور یہ دو طرفہ مضمون ہے۔ ذکر کرنے والے بعض دفعہ اس طرح انسان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو علم ہوتا ہے کہ خدا ان سے محبت کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے تو خدا ان سے ضرور محبت کرتا ہے۔ اور یہ مضمون حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خوب کھول دیا ہے، ہمارے سامنے خوب کھول دیا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے پیارے ہم وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں سے پیار کریں، اور اللہ کا ان سے یہ سلوک ہوتا ہے کہ ان کے سب پیاروں سے پیار کرتا ہے، اور جن سے وہ ناراض ہوں ان سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہے دونوں کے رجحانات کا ایک ہو جانے کا مضمون۔ جب دل مل جائیں تو نیتیں مل جاتی ہیں، رجحانات ایک ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی سمت میں سارے تعلقات کے دائرے بہتے ہیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو فرمایا گیا کہ آپ کانا قاب قوسین او ادنا، آپ دو قوسوں کے درمیان ایک وتر بن گئے، اس کی عموماً یہ تصویر کھینچی جاتی ہے جو درست ہے اور بہت سے معانی پر حاوی ہے کہ دو قوسیں یعنی دو کمانیں جن سے تیر چلایا جاتا ہے وہ یوں آمنے سامنے ہوں اور بیچ میں ایک وتر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کی دنیا کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے مابین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبے تک پہنچ گئے جہاں خدا کا تنزیہی مقام شروع ہوتا ہے، یعنی اس سے آگے مخلوق کی کوئی گنجائش نہیں، اور مخلوق کی انتہا وہاں تک ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو دونوں قوسوں کے درمیان حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر بن گئے۔ میں اس مضمون کو ایک اور طرح سے بھی دیکھتا ہوں۔ اگر دونوں قوسیں ایک ہی سمت میں ہوں، ایک بڑی اور ایک نسبتاً چھوٹی، اور دونوں کا وتر ایک ہو، تو جو تیر اس سے چلایا جائے گا وہ دونوں قوسیں بیک وقت چلائیں گی، دونوں کی طاقتیں ایک دوسرے سے بالکل مدغم ہو جائیں گی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس تیر چلانے میں کتنا اس کی طاقت نے حصہ لیا اور کتنا اس کی طاقت نے حصہ لیا، بلکہ وہ ایک ہی وجود کے، ایک ہی ہاتھ کے چلائے ہوئے تیر بن جاتے ہیں۔ ان معنوں میں جب ہم اس آیت کریمہ پہ غور کرتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جس کے معنی یعنی کنکریوں کی مٹھی پھینکنا بھی ہے، لیکن لفظی ترجمہ تیر چلانا ہے۔ تو یہ معنی ہوئے کہ جب اے محمد جب تو نے تیر چلایا تو تیری قوس تو اللہ کی قوس سے الگ نہیں ہے، تیری قوس کے ساتھ خدا کی قوس شامل ہے۔ بس جب تو نے تیر چلایا تو اللہ نے تیر چلایا، اور یہ فرق نہیں رہا۔ بس جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کو قرآن کی سند حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بار بار مختلف رنگ میں کھول کر بیان فرمایا ہے کہ بعض بندے ذکر الہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ اپنا وجود الگ نہیں رہتا، اور اس کا ایک طبی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اپنا سب کچھ ان کے ساتھ شامل فرما دیتا ہے۔ ان کا ایک قطرہ خدا کے سمندر میں اس طرح مدغم ہوتا ہے کہ ہر قطرے میں ان کا حصہ پایا جاتا ہے، اور ہر قطرہ ان کے ایک قطرے میں اپنے جلوے دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا شرک کا مضمون نہیں رکھتا، بلکہ محویت کا مضمون رکھتا ہے، لا الہ کا مضمون ہے، اس کے سوا اور کوئی مضمون نہیں۔ شرک یہ ہے کہ خدا الگ رہے اور بندہ الگ رہے، خدا کی طاقت کا الگ ذکر کریں اور بندے کی طاقت کا الگ ذکر کریں۔
مگر اگر بندے کی طاقت خدا میں مدغم ہو چکی ہو اور خدا ہی کی طاقت بندے کی طاقت کے ساتھ جلوے دکھائے تو اسے شرک نہیں کہتے. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ ہو، کہ دراصل خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے جو جلوہ گر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریق پر صحابہ کو سمجھایا کہ کس طرح ذکر کیا کرتے ہیں، اور ایسا پیارا انداز ہے کہ اس کو سن کر ممکن ہی نہیں کہ ایک انسان ذکر الہی کی طرف مائل نہ ہو، ذکر الہی کا عاشق نہ ہو جائے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یتبعون مجالس الذکر. اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. مسلم کتاب الذکر باب فضل مجالس ذکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجلس کی تلاش رہتی ہے. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے. بس وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی دراصل اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات. یہاں فرشتوں کی جو تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہے وہ پرندوں کی طرح ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں. اور ایک دوسری آیت میں انہی تسبیح کرنے والے فرشتوں کا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو کو بھر دیتے ہیں. اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو دراصل پرندوں کی اصطلاح میں فرشتوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ خود پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس زبان میں جس طریق پر خدا نے ان کو سمجھایا ہے. تو اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی تطبیق ہوتی ہے. فرمایا یقولون جینا من یملأ ما بینہم وما بین السماء الدنیا، کہ فرشتے ہیں جو ذکر کرتے ہوئے کی مجلس کے اوپر اپنے پروں کو سایہ کرتے ہیں اور اس ذکر میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر تہ بتہ صف بصف جیسے پر پھیلائے ہوئے پرندے ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں آسمان میں بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہوں اور سارا آسمان ایسے پرندوں سے بھر جائے، ویسا ہی نقشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھینچتے ہیں. ساری فضا ان کے سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے. جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب جانتا ہے. یعنی خدا کا پوچھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو علم نہیں ہے. پھر کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کسی پیارے کی مجلس کی باتیں جانتا بھی ہو تو ان کو دوبارہ سنتا ہے اور پھر سنتا ہے اور پھر سنتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے ویسا ہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتے ہیں. جو میرے ذکر کے متلاشی رہتے ہیں اور میرے ذکر سے ان کو لطف آتا ہے مجھے بھی ان کے ذکر سے لطف آتا ہے. تو یہ جو پوچھنا ہے اب بار بار جو ذکر آئے گا اس سے یہی مراد ہے کہ ایسے بندوں سے اللہ پیار کا اظہار کرتا ہے. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہاں سے آئے ہو. وہ جواب دیتے ہیں ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عبادت میں مصروف تھے اور تیری حمد میں رطب اللسان تھے اور وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، یعنی جانتے ہوئے کہ کیا مانگتے ہیں پوچھتا ہے کیا مانگتے ہیں. اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب
انہوں نے تیری جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری آنکھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آنکھ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دیکھی تو نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا حال ہو اگر وہ میری آنکھ کو دیکھ لیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے۔ اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کو پناہ دی اس چیز سے جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب ان میں فلاں غلط کار شخص بھی شامل تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو تماشبین کے طور پر ان میں بیٹھ گیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ اب ذکر الہی کا بیان اس سے بہتر تصور میں نہیں آ سکتا، ایسا بیان جو ذکر الہی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، دل اس سے پگھلنے لگتا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت مانگتے ہیں تو انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ تو امر واقعہ یہ ہے کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں ان دعاؤں کی کنہوں سے ہم خود واقف نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ایک انسان غلطی سے ایک سودا کر لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ تو بہت ہی بڑی چیز تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک سادہ لو زمیندار وہ کراچی گھومتا پھرتا منی مارکیٹ میں چلا گیا جہاں بہت بڑے بڑے سودے ہو رہے تھے پیسوں کے حساب سے، کہ ایک پیسہ ایک دھیلا اس میں اضافہ ہو گیا، ایک پائی اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ یہ کچھ چیز بک رہی ہے اور پائیوں اور دھیلوں اور پیسوں کے حساب سے بولیاں بڑھ رہی ہیں، تو اس نے بھی ساتھ بولی دینی شروع کر دی کہ اچھا پھر ایک دھیلا میرا پیسہ لکھ لو، میرے 2 پیسے لکھ لو۔ وہ سب حیران ہو گئے اور ششدر رہ گئے، وہ سمجھے کہ بہت ہی بڑا کوئی سیٹھ آ گیا ہے، اس سے مقابلہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کے نام بولی لکھی گئی جو کروڑوں کی تھی، اور اس کو بیچارے کو علم نہیں تھا کہ سودا کیسا ہوا ہے۔ اچانک خبر آئی کہ جس کا بھی سودا ہو رہا تھا وہ ایک دم اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو سارے سیٹھ اس پر ٹوٹ پڑے کہ نقد و نقد ہم سے اتنا منافع لو اور یہ سودا ہمارے نام کر دو۔ تو ویسا ہی نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے۔ فرماتا ہے وہ تو سادہ زمیندار کی طرح ہیں، ان کو پتہ نہیں بولی کس بات کی دے رہے ہیں، مجھ سے جو مانگ رہے ہیں میں نے دے تو دیا ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہی بات ہے جو قرآن کریم نے جنت کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، ان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ زمین و آسمان پر ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو ذکر الہی کرتے ہوئے چند منٹ میں اب کتنے بڑے بڑے سودے کر لیتے ہیں، اور ساری کائنات خدا سے لے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ہیں، کلمتان خفیفتان، ہلکے پھلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن،
اللہ کو وہ دونوں بہت پیارے کلمے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ پاک ہے جو بہت عظیم ہے. تو یہ دو کلموں میں جو سودے ہیں وہ بہت بھاری ہیں. یہ مراد ہے میزان ان کا بہت بھاری ہے اور زبان پر ہلکے ہیں. اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہی غور کریں تو جتنا آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ مضمون اور گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، بلکہ محسوس ہوگا. جتنا اس مضمون میں سفر کریں اتنا یہ مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور کس کس چیز سے پاک ہے اس پر غور کریں تو پھر تسبیح ہوگی، ورنہ خالی زبان سے کہہ دینے سے کچھ بات بنے گی نہیں. وزن ان میں پیدا ہوتا ہے، مگر ہر قاری کے لحاظ سے مختلف وزن پیدا ہوتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے تھے تو ایک عام قاری کی طرح سبحان اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سے پاک کیا تھا، اور ساری زندگی اس تلاش میں رہتے رہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میری دل کی دنیا کو اس لائق نہ ٹھہرائے کہ اس میں خدا تعالیٰ جلوہ گر ہو. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سوچ تھی جو آپ کی ساری زندگی میں ہر طرف ہمیں آپ کے اقوال سے بھی اور آپ کے اعمال سے بھی صاف دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ کا یہ معنی پھر بنتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرتے چلے جانا، کیونکہ ناپاک جگہ پر پاک وجود نہیں آیا کرتے. بس اللہ کے لیے دل کی صفائی کرنا ان معنوں میں ہوا کہ کچھ جگہ تھوڑی سی اب صاف کر لی، کچھ بعد میں، اور ہمیشہ جگہ کی صفائی جاری رہے. بعض دفعہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو انسان کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ سارا گھر ایک دم صاف کر سکے، تو تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں. بھاگ دوڑ کر بچے بھی حصہ لیتے ہیں، مائیں بھی، سب دوڑتے ہیں کہ ایک کمرہ جلدی سے صاف کر لو، اور اس کے جو گندے کپڑے، دوسرے سامان جو وہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں سب اٹھا کر ایک کمرے میں پھینک دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب مہمان بنانا ہے تو انبیاء کا مقام تو بلند ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بہت بلند تر تھا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سبحان کا مضمون اپنے نفس میں جاری کرنا ہوگا. تھوڑی سی جگہ بنا لیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ایک پاک آدمی پاک جگہ پہ بیٹھتا ہے، پاک جگہ کو پسند کرتا ہے، یہ درست ہے، مگر یہ مطلب نہیں کہ اگر اس گھر میں کوئی اور گندی جگہ ہوگی تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ اپنے بندے کی ایک تھوڑی سی جگہ بھی اگر صاف دیکھے تو اس جگہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے قرب کا احساس ارد گرد ماحول کو پاک صاف کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور رفتہ رفتہ گھر صاف ہونے لگتا ہے. تو جتنا سبحان اللہ کا مضمون ذہن میں وسعت اختیار کرے اور جتنا یہ آپ کی دنیا کے عمل میں ڈھلتا چلا جائے اتنا ہی اس مضمون میں وزن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سبحان اللہ کہتے تھے تو آپ کا سارا وجود گواہ تھا کہ میں واقعتاً اللہ کو پاک سمجھتا ہوں، اتنے یقین کے ساتھ پاک سمجھتا ہوں، اور پاکی کی میرے نظر میں اتنی قیمت ہے کہ خدا کی پاکی پر جہاں جہاں نظر پڑتی ہے میں وہاں وہاں اپنے وجود کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس وجود کو بھی پاک کرتا چلا جاتا ہوں. تو دراصل یہ لا الہ کا سفر ہے. سبحان اللہ، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے ناپاک ہے، اور خدا ناپاک نہیں ہے، اس لیے ظاہر بات ہے
کہ ہر ناپاکی کا عدم ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی، اس کو مٹا دینا ضروری ہے، وہ بے وجہ بے حق ناحق بیٹھی ہوئی ہے وہاں۔ اور لا الہ اس طرح انسان کے دل پر جاری ہوتا ہے، اس کے اعمال میں جلوے دکھاتا ہے، اور سبحان اللہ کا مضمون وزن اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ثقیلتان فی المیزان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہلکے پھلکے کلمے نہیں ہیں، منہ سے تم نے چھوٹی سی بولی لگا دی ہے، اس کے پیچھے بڑا وزن ہے، غیر معمولی بہت ہی بھاری مضمون ہے جو تم بیان کر رہے ہو، اور یہ مضمون جتنا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی خدا کو پسند آتا چلا جاتا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن ہے، یہ دونوں کلمے اللہ کے حضور زیادہ محبوب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ کہنے والا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ عظیم ہے۔ عظمت کا مضمون حمد سے تعلق رکھتا ہے، بس جہاں سبحان اللہ و بحمدہ میں حمد کہہ کر ایک دروازہ کھولا گیا ہے کہ صرف سبحان اللہ نہیں کہنا بلکہ حمد بھی کرنی ہے، وہاں سبحان اللہ العظیم نے وہ حمد کا ایک لامتناہی سلسلہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے، ایک ایسی دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کہ جہاں ہر طرف حمد ہی حمد ہے۔ مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے، سبحان کے ساتھ حمد کا تعلق ہے، سبحان کا مضمون جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی حمد کا مضمون ساتھ ساتھ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی دنیا صرف حمد کی دنیا رہ جاتی ہے، اور وہ دنیا ہے جس کا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم میں۔ بعض لوگ یہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعظم نہیں کہا گیا، حالانکہ اکبر کہا گیا ہے، اور دوسری جگہوں پہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا ہونا، سب سے زیادہ علم والا ہونا، سب سے زیادہ اپنی دوسری صفات میں تمام دوسرے بظاہر صفات میں مشابہ لوگوں سے آگے اور برتر ہونا، یہ مضمون نظر آتا ہے، مگر عظیم کے تعلق میں کہیں اعظم نہیں فرمایا گیا۔ چنانچہ جرمنی کے اجتماع میں ایک دفعہ ایک عرب دوست نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور اس پر جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا میں نے اسے سمجھایا، بعد میں مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لفظ عظیم میں جو عظمت پائی جاتی ہے وہ لفظ اعظم میں نہیں پائی جاتی۔ عظیم ایک ایسے وجود کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں ہر صفت میں ایک ایسی شان رکھتا ہو کہ اس کی عظمت سے گویا ساری کائنات بھر گئی ہے، اور ہر بری چیز کے مقابل پر جو اچھی صفت ہے اسے وہ اس کے حامل کو عظیم کہتے ہیں۔ مثلا چھوٹی گھٹیا بات نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، پیار کا سلوک کرنا ہے، جتنی بھی صفات روز مرہ آپ کی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جس چیز میں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ عظیم ہوگا، اور اگر وہ تمام صفات حسنہ کسی ایک وجود میں پائی جائیں تو اس کو حقیقی معنوں میں ہم عظیم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا عظیم انسان ہے۔ ایک لفظ عظیم میں آپ نے اس کو پتہ نہیں کتنی دادیں دے دی ہیں، اور حقیقت میں جب کسی انسان کا آپ کے دل پر روب پڑتا ہے اور آپ اس کے صفات حسنہ سے متاثر ہوتے ہیں تو بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا ترانہ اٹھتا ہے، وہ بہت عظیم انسان ہے، اور وہاں کسی سے مقابلے کا مضمون نہیں ہوتا، اس کے مقابل پر عظیم کا سوال نہیں کبھی اٹھتا، نہ ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں گویا بے مقابلہ رہ گیا ہے وہ شخص، اور مقابلے کا کوئی سوال نہیں رہا۔ تو سبحان اللہ العظیم کہہ کر یعنی سکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ سبحان کا رستہ اختیار کرو، پہلے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے بلکہ ہر غیر اللہ سے پاک خیال کرو،
یقین کرو، اس کے مضمون کو سمجھو، اس کو اپنی زبان کے ساتھ اپنے دلوں پہ جاری کرو، پھر تمہیں حمد کی اجازت ہوگی، یعنی پھر تم مجاز ہوگے اس بات کے، تمہارا حق ہوگا کہ حمد بیان کرو، کیونکہ گندگی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ ہر جگہ جہاں پاکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ہی حمد کا مضمون خود بخود ابھر آئے گا، اور پھر تم سبحان اللہ العظیم کہو گے تو ایک نئی شان کے ساتھ کہو گے، نئے عرفان کے ساتھ کہو گے۔ اللہ کی عظمت اس طرح تمہارے وجود پر چھا جائے گی کہ کسی اور وجود کا سوال ہی نہیں رہے گا۔ اکبر کا کیا سوال ہے، اعظم کا کیا سوال ہے پھر، جب اور ہے ہی کوئی نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ میں جو مضمون ہے وہی عظیم کے لفظ نے وہی ان کلمتان میں ہے، ان دو کلموں میں ہے، اور لفظ عظیم میں اکیلا ایک عظیم رہ گیا ہے، کوئی اور وجود ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا کیا جائے؟ یہ وہ طریق تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ اس طرح حمد کی جاتی ہے۔ یہ دو کلمات آپ ہی نے تو بیان فرمائے کہ خدا کو بہت پیارے ہیں اور ان میں وزن بھی بہت ہے، زبان پر ہلکے ہیں، لیکن اس میں ایک ایک فقرے میں گہرے مضامین پوشیدہ ہیں۔ ہلکے ہیں مگر ہلکے سمجھنا نا، اور اگر ہلکے نہ سمجھو گے اور وزندار سمجھو گے تو پھر وزن کی تلاش بھی کرو گے، ورنہ بغیر تلاش کے اسی طرح زبان فرفر کرتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر، سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر، اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور پھر تم ایسی دنیا میں پہنچ جاؤ گے جہاں خدا کے سوا کسی کی عظمت باقی نہیں رہتی، ایک ہی ہے جو عظیم ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت، خدا تعالیٰ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں دیکھی تو نہیں۔ اچھا اگر دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ بغیر دیکھے یہ حال ہے کہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر فرماتا ہے جہنم کبھی دیکھی ہے انہوں نے؟ وہ کہتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں میری اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خدا تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ کا کوئی سوال ہی اس کے لیے باقی نہیں رہتا، سب کچھ جل جائے اس میں، اور اگر اس کی بخشش کا پتہ چل جائے تو وہ تو سمجھے کہ ساری دنیا، کائنات ہی میری ہے، موجیں کرتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مابین، دونوں کے درمیان انسان کو چلاتا ہے، اپنی بخشش کا بھی اظہار کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی پکڑ کا بھی سے بھی متنبع کرتا چلا جاتا ہے۔ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بخشش کرنے والا نہیں، اس کی رحمت ساری ہر دوسری چیز پر محیط ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے زیادہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو جنت اور جہنم یہ دو مضمون ہیں جو ہمارے سامنے کھول رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے لیے ابھی بہت سے سفر باقی ہیں۔ جب تم جنت مانگتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے ہو، اس لیے اور غور کرو، خدا تعالیٰ کی جنت کے مضمون کو اور سمجھو، معلوم تو کرو کہ وہ ہے کیا چیز، اور خدا کا خوف دل پر طاری کرنے کی غرض سے جہنم کے مضمون کو بھی زیادہ گہرائی سے سمجھو، اور ہلکے پھلکے انداز میں اس کو نہ لینا۔ اگر تم جہنم کے مضمون سے واقف ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہو، یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ کیسی عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا شخص، ایسے لوگ جو خدا کے ذکر میں اس طرح محو ہوں کہ صرف ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے پیار کی باتیں ہیں، اس سے بخشش طلب کی جا رہی ہے، اس سے اس کی نعمتیں مانگی جا رہی ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی بد نصیب نہیں ہوا کرتا۔
تو ہم نے تو ساری دنیا کے لیے برکتیں، ساری دنیا کے لیے ہم برکتیں لے کر آئے ہیں، ساری دنیا کی نجات کا موجب بن کر آئے ہیں۔ اگر دنیا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی تو ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کی مجالس لے کر دنیا تک پہنچیں اور ان مجالس کو عام کریں۔ وہ لوگ جو اس وقت دعوت اللہ میں مصروف ہیں ان کو میں خصوصیت سے اس حدیث کے حوالے سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعوت اللہ کا یہ مقصد، اگر صرف یہی مقصد ہو کہ احمدیوں کی تعداد بڑھے تو یہ تو ایک لغو و بےمانی مقصد ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کی تعداد بڑھانا مقصد ہے، خدا کے ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھانی ہے۔ بس اگر بھرتی کر کے آپ ایک طرف پھینکتے چلے جائیں ان کو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کے بندوں کی دنیا تو اربوں تک ہے، چند آدمی ہم نے اپنی جماعت میں مزید داخل کر لیے تو کیا فرق پڑے گا؟ وہ آدمی بنائیں جن کے آنے سے، جن کے ذکر سے زمین سے آسمان تک فرشتوں سے بھر جائیں اور فرشتے ان پر سایہ کریں، اور جو ان کے ساتھ بیٹھے اس کے بھی مقدر جاگ جائیں، خواہ وہ چلنے پھرنے والا مسافر ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس وہ بیٹھیں اس کے نصیب جگا دیں۔ اور یہ ذکر الہی سے ممکن ہے، کیونکہ یہ مضمون ذکر الہی کے تعلق میں بیان ہوا ہے۔ پس جن لوگوں کو آپ احمدی بناتے ہیں ان کے ساتھ ذکر کی مجلسیں لگائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بہت سے مضمون سمجھا دیے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان کھوئی ہوئی باتوں کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے لائے تھے، لیکن رفتہ رفتہ مسلمان بہکتے بہکتے ان باتوں سے دور چلے گئے اور ان کے مضامین کو سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ ذکر کا مضمون آن حضور نے بیان فرمایا ہے، اور بڑے بڑے صوفیاء، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، ذکر کے انداز بدل بیٹھے، اس کی ماہیت سے ناواقف ہو گئے اور کہیں سے کہیں محمد رسول اللہ کے غلاموں کو ہانک کر کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ بس ہمارا کام ہے ان کو، بنی نوع انسان کو، خصوصاً امت محمدیہ کو وہ ذکر سکھائیں جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملتا ہے، اور آپ کی ساری زندگی اسی ذکر پر مشتمل تھی، اور اس سے کام میں برکت پڑے گی۔ سب سے اچھی تربیت یہ ہے۔ میں نے تو ساری زندگی میں غور کر کے اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں دیکھا تربیت کا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم فرماتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ ذکروا اللہ۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے فاحشہ بھی ہو جائے تو ذکر الہی کرتے ہیں۔ اب فاحشہ اور ذکر الہی کے درمیان استغفار نہیں رکھا، اس کے بعد استغفار رکھا ہے۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں، فرمایا اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ بخشش کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی سے محبت ہو اور کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو اس سے دوری کا موجب بن سکے تو معافی بعد میں آئے گی، پہلے اس کی یاد آئے گی۔ اور جو خدا کو پہلے یاد کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ہم اسے معاف فرما دیں گے۔ تو بخشش بھی محبت سے پنپتی ہے۔ اگر تعلق ہو اور ایک انسان جھک جائے اور کہے مجھے معاف کر دو، تو بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ تم کیوں معافی مانگ رہے ہو، میں تو تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، یا معافی مانگ کے شرمندہ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے عجیب انداز ہیں اپنے محبت کے اظہار کے۔ فرمایا فاحشہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن فذکر اللہ، فوراً اللہ کی یاد آتی ہے اور جھکتے ہیں اس کی گرد اور روتے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا ہمیں معاف فرما دے۔ جواب میں اللہ فرماتے ہیں میں تو معاف کر چکا ہوں۔ بس یہی مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ذکر کرنے والے بندے ہیں، ان کو بتاؤ، یا فرماتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں
ان باتوں کے بعد یعنی جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا، اور میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دی جس چیز سے وہ میری پناہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اپنے پیاروں کی دعائیں سننے کے لیے گویا تیار بیٹھا ہے، اور فرشتوں کو جو بیچ میں ڈالا تو ان سے دو وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے پیار کے اظہار کے لیے، دوسرے یہ نہیں کہ ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، ان کو بتانا مقصود تھا، اور یہ بتانا تھا کہ ان بندوں کو میں معاف کر چکا ہوں، ان سے ان کے بخشش کے سامان ہو چکے ہیں، ان کو میں سب کچھ دے چکا ہوں جو مجھ سے مانگتے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے اظہار کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور جس سے خدا راضی ہو اس کی تائید میں فرشتے چلتے ہیں پھر۔ تو یہ مضمون محض ایک کہانی کے رنگ میں نہیں ہے، اس کے اندر گہرے سبق ہیں اور بہت ہی گہری معلومات ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کا ذکر جو خدا کا ذکر کرتے ہیں اللہ ملأ اعلیٰ میں فرماتا ہے، اور ان کے ذکر کے ساتھ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام طاقتیں ان کی سمت میں روانہ، ان کی تائید میں روانہ ہو جاتی ہیں۔ وہ تائیدی ہوائیں اللہ ان کی خاطر چلاتی ہیں اور ان کی معیت بن جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس سے جو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ذکر ہے کہ یہ حدیث اللہ نے چونکہ بیان فرمائی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ ہے تو بہت پیارا ذکر، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پتہ نہیں لگتا ہے، گھنٹہ یوں نکل جاتا ہے جیسے چند منٹ ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر باقی آئندہ سے ہی، آئندہ ایک خطبہ جو ہے میرا انشاءاللہ موریشس میں آئے گا، اور وہاں سے میں مخاطب ہوں گا۔ جس طرح موریشس والے اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پتہ نہیں ٹیلی ویژن کی وہاں اجازت بھی ہے کہ نہیں، مگر دنیا والے دیکھ رہے ہیں، تو اگلے جمعے میں آپ انگلستان والے انشاءاللہ ٹیلی ویژن میں مجھے دیکھیں گے اور سنیں گے، اور بیک وقت سب کی یاد تو ممکن نہیں ہے، لیکن تازہ تازہ جدائی آپ سے ہوگی، اس لیے اس موقع پر یاد رکھیں، آپ یاد رہیں گے، اور کبھی کبھی میری آنکھ آپ کو تصور میں دیکھے گی ضرور کہ اس طرح مجلس کو یہاں لگی ہوئی ہے، کو وہاں لگی ہوئی ہے۔ تو دعا کریں، آخر پر یہ درخواست ہے کہ اللہ یہ سفر بابرکت کرے اور اس کے نیک نتائج ظاہر فرمائے، ایسے منصوبے بنانے کی توفیق ملے کہ موریشس کا جزیرہ جلد از جلد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।